السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم، اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 2 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں یمن ایبا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ رات وہ ہاتھ میں کافی لیا غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ دوراب کی پکار پر چونکا۔ سیدھا ہو کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ رات نے ابرو اچکا کر دوست کو دیکھا۔ ہاں، بات کرنی ہے، تم برا نہ مانو تو۔ وہ جھجک کر بولا تو رات نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایکچولی جب سے میں یہ جاب پر سیریس ہوا ہوں، میرے پیرنٹس کو میری شادی کی جلدی ہونے لگی ہے۔ رات کو اس کی تمہید کا سر پیر سمجھ نہیں آیا، خاموش سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوراب نے گہری سانس بھری۔ رات، تمہاری سسٹر کے نکاح پر میں نے ایک لڑکی دیکھی تھی۔ رات چوکنا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ینگر لگ رہی تھی، ریڈ فراک والی، شاید تمہیں یاد ہو۔ دوراب اسے نشانیاں دیتا ہچکچا کر بولا۔ رات ٹھٹک کر سیدھا ہوا۔ ریڈ فراک؟ عزا کے علاوہ 2 کزنس کی یہ ڈریسنگ تھی۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ دوراب اس کی بات پر ڈھیلا ہو کر کرسی پر بیٹھا اور انگلیوں سے ماتھا رگڑنے لگا۔ وہ بہت اچھی لگی مجھے۔ آئی مین شی از ویری انوسینٹ، سمپل اینڈ پریٹی۔ آئی لائک ہر۔ رات غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب سے گھر میں شادی کی بات شروع ہوئی ہے، اس کا چہرہ آنکھوں میں رہتا ہے۔ دوراب نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی اور نشانی؟ رات نے کافی کا کپ ایک طرف رکھا۔ ایک چہرہ تو اس کی نظروں میں بھی آ رہا تھا۔ اگر دوراب اسی کا ذکر کر رہا تھا تو وہ صاف انکار کرنے والا تھا۔ یار، مجھے کوئی اور نشانی سمجھ نہیں آ رہی، وہ اتنی زیادہ نظر بھی نہیں آئی، دوراب نے بے چارگی سے کہا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ رات یکدم سنجیدگی سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکل ریلیکس بیٹھے۔ رات کا یوں تیزی سے اٹھنا دوراب کو حیران کر گیا۔ مجھے آج گھر جلدی جانا ہے۔ نیور مائنڈ دوراب۔ رات نے عجلت میں معذرت کی اور وہاں سے چلا گیا۔ کب تک اور کس کس کو رکوں گا؟ میرے گھر تو اس کی گنجائش نہیں، تو کیا میں اس کی اچھی جگہ شادی بھی نہیں ہونے دوں گا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ خود سے ہم کلام ہوا۔ بے بسی اور بے چینی سے اسے رونا آ رہا تھا۔ تم 2-3 باتوں کے بعد کہتے ہو ضروری کام ہے، آخر کیا کام کرتے ہو؟ وہ میسج دیکھ کر رکا، یعنی وہ اب اس کے مالی حالات جاننا چاہتی تھی۔ یہاں رشوت کے بغیر اچھی نوکری ملتی نہیں، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روزی تو ضروری ہے۔ بہرحال اور بھی غم ہے اس زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ صاف صاف بات بول کر گیا۔ اور ان غموں کی دوا کیا ہے؟ وہ اس کی جاب یا پیشہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی اور وہ بات گھما رہا تھا، نہ جانے کیا چھپا رہا تھا۔ کیوں؟ محبت میں اس سوال کی گنجائش ہوتی ہے۔ 1-2 روز پہلے ہی تو محبت کا اظہار ہوا تھا، اسی لڑکی نے محبت کا اظہار کیا تھا۔ نہیں، مگر کیا محبت اتنا حق بھی نہیں دیتی؟ وہ گڑبڑائی تھی، مان بھرا شکوہ کیا، صاف صاف حقیقت پر پردہ ڈالا تھا۔ وہ تنزیہ مسکرائے۔ میرا کام معمولی نوعیت کا ہے، شاید میری حقیقت تمہارے خوابوں کے برعکس ہو، مگر میری محبت حرف بحرف مجسم میں وہی ہے، تمہارے لائق، تمہارے خوابوں جیسے خوبصورت اور مکمل۔ وہ بات بدل گیا تھا، مگر وہ لڑکی بے چین ہو گئی۔ کیا آج کال پر بات کر سکتے ہیں؟ اچانک فرمائش ہوئی لہجے میں محبت تھی۔ وہ چونکا، یعنی وہ لڑکی اب اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ ابھی وہ جواب سوچ رہا تھا کہ موبائل نمبر کا میسج آیا تھا۔ آج وہ ایف بی سے ہٹ کر ملنے کی خواہش کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر سنجیدگی سے کال ملائی۔ السلام علیکم، اس نے اپنے مخصوص بھاری دلکش آواز میں سلام کیا۔ اس کی مسکراتی پرکشش آواز سن کر وہ ایک پل کے لیے جواب دینا بھول گئی تھی۔ ایسی پیاری اور مسکراتی مردانہ آواز، ہیلو! وہ طویل خاموشی پر حیران ہوا۔ کیا وہ صرف اسے سننا چاہتی ہے؟ اس کا موڈ خراب ہوا۔ لڑکی چاہتی کیا تھی؟ وہ بولنا نہیں تھا تو کال کیوں کروائی؟ ابھی وہ ہمت کر کے بولنے ہی والی تھی کہ آواز آئی۔ اوئے چھوٹے، باتیں بعد میں کرنا، پہلے ان صاحب کی گاڑی دیکھ، انہیں بھی چاہیے۔ وہ اس جملے پر دھک سے رہ گئی تھی۔ کیا وہ ایک ورکشاپ پر معمولی کام کرتا تھا؟ وہ خاموش ہو چکا تھا، کال کٹ چکی تھی۔ وہ لب بھینچ کیا جبکہ وہ کال کاٹ کر اس کے ایف بی میسج پڑھنے لگی۔ میرا کام معمولی نوعیت کا ہے، یہاں رشوت کے بغیر اچھی نوکری ملتی نہیں۔ وہ یہ میسج پڑھتی بیزار ہوئی۔ اس کی خوبصورت آواز نے ایک لمحے کے لیے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، لیکن اس کی حقیقت سارا سحر توڑ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ میری آواز سے ڈر گئی؟ شرارتی سا پیغام اسکرین پر جگمگانے لگا۔ وہ چونک کر میسج پڑھتی سوچ میں مبتلا ہوئی۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، شاید یہ جملہ کسی اور کو بولا گیا ہو، شاید گاڑی والا صاحب وہ خود ہو۔ کچھ بھی ممکن تھا۔ آواز کہتی تھی وہ عام شخصیت نہیں ہے، باتیں الجھی ہوئی کرتا تھا، مگر ایسا لگتا تھا وہ دراصل اپنی حقیقت چھپاتا تھا۔ اس نے خود کو بہلایا، کچھ دیر سوچا، پھر سر ہلا دیا۔ نہیں، ڈرنا کیسے ہے؟ تمہاری آواز میں ایسی کشش ہے کہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات بنائی۔ پہلے بھی جھوٹ ہی بولتی تھی، اب بھی جھوٹ بول رہی تھی۔ جواباً ہنسی والی انرجی ہے۔
سنو، اگر میں تم سے باقی زندگی کا سوال کروں، اگر میں پوچھوں کہ کیا تم میری بنو گی، اس کے سوالات اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گئے۔ وہ سب کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ وقت گزاری میں کی ملاقاتیں جھوٹا اظہار محبت، جہاں چہرہ چھپا رکھا تھا حقیقت بھی چھپا رکھی تھی۔ ایسے کیسے محبت کی بات بڑھاتی، کیسے شادی کا ذکر کرتی؟ بس وقتی کشش تھی، بس تھوڑا دل بہلانا تھا۔ جیسا کہ تم نے کہا تمہیں مجھ سے محبت ہونے لگی ہے تو ساری عمر میرے ساتھ رہو گی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ اگر تم پوچھ رہے ہو تو سوچوں گی۔ یوں لگا وہ بہانے سے انکار کہہ رہی تھی، الفاظ بدل رہی تھی، بچنا چاہ رہی تھی۔ اوکے، پھر سوچ کر بات کرنا۔ اس نے سنجیدگی سے بات ختم کر دی۔ وہ کام کی بات گول کیوں کر جاتا تھا؟ کیا اسی لیے کہ وہ ورکشاپ پر کام کرتا تھا؟ کوئی لڑکا امیر ہو، خوبصورت ہو، اچھا کماتا ہو، پھر یہ سب چھپانے کی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ اگر وہ چھپا رہا تھا مطلب صاف تھا۔ اگر وہاں وہ ورکشاپ کے بکھرے زنگ آلود سامان کو دیکھتا، گہری سانس بھر کر آف لائن ہوا۔ عجیب لڑکی ہے، خود قدم بڑھا کر پیچھے ہو جاتی ہے۔ وہ کیا چاہتی تھی وہ بھی کچھ سمجھ رہا تھا۔ ہر وقت موبائل میں سردی رہتی ہے، کام کاج کا تو سیکھا نہیں، اب موبائل کی وجہ سے پڑھائی بھی نہیں کرے گی۔ امی کو سخت کوفت ہوئی سرا کو دیکھ کر۔ خیر ہے امی، کتنے دنوں سے ضد کر رہی تھی۔ عزا کا بھی ہے، اسے دیکھ کر دل کرتا ہے ہوگا، ابھی چھوٹی بھی تو ہے، ہمرا نے سر جھٹک کر کہا۔ عزا کی شو بازیوں سے بہتر کون جان سکتا تھا آخر؟ ساتھ پڑھتی تھیں اور عزا کو ایسا ظاہر کرتی تھیں جس سے چاند سے آئی ہو، وہیں بستی ہو۔ تو نہ جائے وہاں، جاتی بھی تو خود ہے۔ گھر میں تو جیسے کانٹے چھپتے ہیں۔ شمع بیگم کو سرا کا ٹچ موبائل میں گم رہنا بالکل نہیں بھا رہا تھا۔ وہ برا تم نے پیسے ضائع کر دیے، اب سرا کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ سرا کی ڈھٹائی پر وہ غصہ ہے۔ انہیں سرا کی فکر رہتی تھی، بڑی تینوں نے ہر طریقہ سلیقہ سیکھا تھا، مگر وہ نکمی مشکل سے تھوڑا بہت کام کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ پہلے کب کام کرتی تھی؟ مبرہ نے ایک نظر اس کی روحان سی صورت پر ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے لڑکیوں کا اس طرح موبائل یا رہنا برا لگتا ہے سرا، یہ چیزیں کم عمر لڑکیوں کو غلط راہوں پر لے جاتی ہیں، یاد رکھنا۔ وہ وارننگ دے کر چلی گئی۔ کیا مسئلہ امی کو؟ پابندی ایسے لگا رہی ہیں جیسے میں کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوں۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ بکواس بند کرو، ہمرا نے غصے سے کہا۔ امی کو برا لگتا ہے تو کیئر کیا کرو۔ تمہاری لاپرواہی اور ہر وقت موبائل لے کر بیٹھی رہنے والی حرکت سے مجھے بھی الجھن ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں یہ سب نہیں چلتا، ہمارے نسلوں نے ہمیں گمراہی سے بچا کر رکھا ہے۔ تم پر کسی کو شک نہیں، بس فکر ہے کہیں تم کچھ غلط نہ کر بیٹھو۔ تم چھوٹی ہو، عمرہ نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ آپ بھر کر رہ گئی، وہ چھوٹی ہی تو نہیں تھی، 18 سال کی ہونے والی تھی۔ اس سے کم عمر لڑکیاں آج کل دماغی طور پر جوان تھیں۔ وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور سب بڑی بہنوں کو لگتا تھا وہ ناسمجھ بچی ہے۔ عمرہ آپی، عزا بتا رہی تھی، فیروز بھائی کا اپنی بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے۔ بیٹے کی سالگرہ پر بھی وہ دونوں اکھڑے اکھڑے پھر رہے تھے۔ سرا نے تکیہ سینے سے لگا کر دلچسپی سے اطلاع دی۔ عزا تمہیں یہ اطلاعات کیوں دیتی ہے اور تم کیوں سنتی ہو؟ عمرہ کا لہجہ نرم تھا مگر ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ برا خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ایسی بتا دیا، میں اس میں کیا برائی ہے؟ وہ جھنجھلا گئی، وہ تو صرف بہنوں کے قریب ہونے کے لیے بات کرتی تھی۔ عزا کوئی بات ایسے نہیں کرتے، آئندہ اس کی کوئی بکواس مت سننا۔ ہمرا نے اسے آنکھیں دکھائی، وہ اٹھ کر دھپ دھپ کرتی چلی گئی۔ عمرہ اور ہمرا نے چور نظروں سے کروٹ کی بل سوئی مبرہ کو دیکھا۔ دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹی مبرہ کی آنکھ سے آنسو نکل کر خاموشی سے تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ دیکھ لینا، تو میرے پاس پلٹو گی، تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا فیروز، مبرہ کے دل سے آواز نکلی تھی۔ سرا باڑا بول کر کے عروج سے ملنے چلی گئی۔ وہی تو پیار سے بات کرتی تھی، باقی سب تو ڈانٹتے رہتے تھے۔ شام ڈوب کر رات کے اندھیرے میں بدل چکی تھی، اسے ڈرائنگ روم میں عزا مل گئی۔ سنا ہے تمہارا نیو موبائل آیا ہے؟ عزا کے تمسخر بھرے سوال پر سرا ٹھٹک گئی۔ ہاں تو؟ وہ ننھی سی ناک چڑھائے سوال کر رہی تھی۔ چڑیا جتنی اڑان بھر لے شاہین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عزا نے نخوت سے جتایا۔ سرا کا دماغ پہلے گھوما ہوا تھا، پلٹ کر واپس آ۔ سیڑھیوں پر کھڑا رات غصے سے نیچے آتا عزا کے سامنے جا رکا۔ عزا اپنے حد میں رہا کرو، سرا سے کس بات کی دشمنی نکالتی رہتی ہو؟ تمیز سے رہو ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ سب دیکھ اور سن چکا تو اسے سرا کا اداسی سے لوٹ جانا شدت سے محسوس کیا تھا۔ عزا حق تک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج کل غصے میں رہتا تھا، یہ شاید اب سرا کے لیے غصہ ہو گیا تھا۔ یار ماموں شادی کر لے، ابھی وقت ہے، اگر مزید 1 سال گزرا تو لڑکی کی جگہ عورت ملے گی۔ انصب نے اچانک مخلصانہ مشورہ دیا۔ مصب کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرتے گرتے بچا۔ انصب میری فکر مت کیا کرو۔ مصب نے گلاس میز پر پٹخا۔ انصب نے خاموشی سے اسے دیکھا، وہ جانتا تھا یہ غصہ بات کرنے کا نہیں بلکہ اس بات کا ہے جو انصب نے کی تھی۔ مصب نے گہری سانس بھر کے خود کو نارمل کیا۔ میں کہہ رہا ہوں وقت گزر جائے گا۔ انصب نے وہیں سے بات شروع کی۔ وقت گزر چکا ہے انصب، میں شادی کر چکا ہوں۔ مصب نے ہر لفظ پر زور دیا۔ وہ شادی ختم ہو چکی بلکہ ایک بے وقوفی تھی جس کا انجام یہی ہونا تھا۔ اب گھر بسائے مصب ماموں، جو چھڑے چھانٹ لڑکیاں نہ تاکتے پھرتے ہیں۔ انصب نے خالص عورتوں والی زبان میں بولتے ہوئے ٹیشو اٹھایا اور میز پر گلاس سے چھلکنے والا پانی صاف کیا۔ نہ جانے کبھی کبھی نفاست پسندی کہاں سو جاتی ہے ان کی، بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکا۔
تمہاری طرح فلرٹ نہیں کرتا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد مصب نے طنز لہجے میں کہا، مذاق پر مذاق۔ انصب نے انہیں دیکھا۔ عمر گزر جائے گی، وہ پھر سے بولا، تم سے 4-5 سال بڑا ہوں، 40 سال بڑا نہیں۔ تمہارے عیش کے دن ہیں اور میری عمر گزرنے والی ہے۔ وہ بھی اس موضوع پر آنے کو تیار نہیں تھا۔ او ہو، تو عیش کرنی ہے جناب کو؟ یہ جو آج سے ٹھیک 7 سال پہلے عیاشی کی حد کی، اس کا کیا؟ اسی کو جوانی سمجھو اور بس گزر گئی جوانی۔ نہ جانے کتنی گولیاں پھنسائیں آپ نے۔ ایک نے لفٹ نہیں کروائی تو اس سے شادی کر لی، 8 ماہ بعد دل بھر گیا تو ڈائیورس۔ اللہ اللہ، کتنے بے شرم تھے آپ۔ الٹا مجنوں بن کر پاکستان آ گئے۔ ڈانٹنے کی وجہ سب دل جوئی میں لگ گئے، یعنی بیچارہ پیارا۔ مزے کی اور ہمدردی بھی سمیٹی۔ انصب کی اس قدر منہ پھٹ مبالغہ رائی پر مصب تو شاکڈ رہ گئے۔ او، اور وہ مسٹر عباس میرے باپ ہیں، مگر بہت ناانصافی کرتے ہیں۔ ہر وقت کہتے ہیں انجوائے یور لائف انصب، اور جب میں نے لائف انجوائے کرنے کے لیے فورن جانا چاہا تو صاف انکار کر دیا۔ مصب نے غلطی سے ایک شادی کی اور سدھر گیا تھا، مگر تم 10 کر کے بھی نہیں سدھرو گے۔ سگے بیٹے پر اتنا شک؟ اس کا اصل دکھ تو اب کھلا تھا۔ مصب جو اس کی باتوں سے کچھ شاکڈ اور کچھ ہرٹ ہوا تھا، کہکا لگا کر ہنسا۔ میری تو ٹین ایج کی غلطی تھی یار، بہت ذلیل ہوا ہوں، اب عقل آ گئی ہے، غلطی سدھار لی اور اب سکون میں ہوں۔ مصب کی بات پر وہ چیخا، مجھے ٹین ایج میں یہ حسین غلطیاں کیوں نہیں کرنے دی؟ میرے وقت تو آپ بھی ماموں بن گئے۔ اس کے شکوے پر مصب کی ہنسی کو بریک لگی۔ یہ جو شکوہ کر رہی ہوں میں نے جھیلا ہے، میں جانتا ہوں، بچا رہا تھا تمہیں اس تکلیف سے۔ دل لگ جائے کسی کی عادت ہو جائے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ مصب اطمینان سے بول رہا تھا، انصب نے کوشن اٹھا کر اسے دے مارا، جس سے بروقت مصب نے جھک کر خود کو بچایا۔ تم بھی شادی کر لو انصب، اور کتنا انتظار کرواؤ گے ربا کو؟ مصب سنجیدہ ہوا۔ اسے میں نہیں، گھر والے انتظار کروا رہے ہیں۔ جب میری شادی ہو گئی تو وہ بھی کر لے گی، مگر میری شادی ہوگی کب؟ ایک عدد شادی شدہ کموارہ جو راستے میں اٹکا ہے، نہ آپ کہیں دل لگائے، نہ شادی ہو، نہ میری باری ہے۔ انصب نے پھر سے اسے چڑھایا۔ اس کی اور تمہاری بات بڑوں کے درمیان طے ہو چکی ہے۔ میں تمہاری شادی میں رکاوٹ نہیں ہوں، تمہارے مزاج نہیں مل رہے، اور مصب نے بات کے دوران انگلی دکھا کر گھورا، خبردار مجھے دوبارہ کبھی اس بےہودہ لقب سے مت نوازنا، ورنہ۔ انصب اس کی دھمکی انسنی کیے بال سنوارنے لگا۔ مصب اٹھ کر چلا گیا اور انصب اپنے مسلسل بجتے سیل کی جانب متوجہ ہوا۔ حذیفہ کی کال تھی۔ سناؤ یار، لڑکی ملی یا نہیں؟ انصب کے بولتے حذیفہ پھٹ پڑا۔ لڑکی؟ ابھی تو گھر میں سنگیت چل رہے ہیں۔ انصب نے سر پکڑ لیا۔ نہ جانے پھر کیا بات ہو گئی تھی۔ مجھے لگا مناف از اوبیڈینٹ، مگر وہ تو اس لیے خاموش تھا کیونکہ اسے ممی کی سوچ کا پتہ نہیں تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا ممی اور وہ پوزیشنز کی تقریروں میں ایک دوسرے کو ہرانے میں لگے ہیں۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ، بولڈ، کانفیڈنٹ اور رچ لڑکی چاہتا ہے، اور ممی کی آئیڈیل تو ہماری ملازمہ بوبو جیسی ہے۔ انصب نے بمشکل ہنسی دبائی۔ شاید تمہاری ممی اسی لیے مناف کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ انصب شرارت سے ہنسا۔ حذیفہ نے آنکھ بھری۔ مناف بھی یہی کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے ممی بوبو سے ہی میری شادی کریں گی۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہو، جلدی سے آ کر ممی کو سمجھاؤ، وہ تمہاری سن لیں گی۔ مناف کی تو خیر ہے، مگر اس کے بعد یہ نہ ہو ممی میری شادی مالی بابا کی بیٹی ملکہ سے کروا دے۔ کیسا انرومانٹک سا نام ہے یار، میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ حذیفہ غمزدہ تھا۔ انصب کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ یعنی تم بھائیوں نے اپنی اپنی چن لی ہیں؟ انصب کہکا لگا کر ہنسا۔ اس بات پر اسے بلا توقف گالیاں ملی تھیں۔ وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہے۔ اس نے نہ جانے کتنی مرتبہ مجھ سے معافی مانگی ہے۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اچھی بات ہے، وہ بس اتنا ہی بولی۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ سر اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے بتا چکے ہیں۔ وہ اس کے اسپاٹ انداز پر خفہ زدہ ہوا۔ تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ منہ بنا کر وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ آپ اسے معاف کر دیں، محبت میں تو سنا ہے بہت گنجائش ہوتی ہے۔ وہ بات اپنی طرف آنے نہیں دیتی تھی۔ محبت؟ اسے یہ لفظ اجنبی سا لگا۔ آپ نے کہا تھا، شاید محبت ہے، یا شاید۔ وہ گڑبڑا کر اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ آپس میں رگڑنے لگے۔ کیا میں نے کہا تھا؟ خیر، میں تو ویسے ہی بتا رہا تھا کہ وہ واقعی شرمندہ ہے۔ شاید معافی مانگنا بہت آسان ہوتا ہے، میں ہی مشکل میں ہوں۔ وہ چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کی بات اس بار بھی غلط مطلب میں لے رہی تھی۔ صوفے پر سمٹ کر بیٹھی اور پاؤں بھی اوپر کر لیے، مگر جواب نہیں دیا۔ ایک بات بتاؤ، کیا مرد کا خوبصورت ہونا ضروری ہے؟ اس نے قریب ہوتے ہوئے سوال کیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اپنی تعریف سننا چاہ رہا تھا؟ پوچھ رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سچ بتاؤ، تم اپنے لیے کیسا مرد چاہو گی؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا اور وہ دونوں ہاتھ روک کر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میرا خیال ہے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، خوبصورتی تو ڈھل جاتی ہے۔ بری عادات خوبصورت چہرے کو بھی بدصورت بنا دیتی ہیں۔ اچھی سیرت چہرے کو پرکشش بناتی اور دل کا حسن کبھی ڈھلتا نہیں ہے۔ وہ رک رک کر اپنے دل کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوبصورت چہرے پر سردی کی وجہ سے گلابی بن بکھرا ہوا تھا۔
وہ اس کی ٹھنڈ سے گلابی ہوتے ہاتھ دیکھتا اس کی خوش بیانی کا قائل ہوا۔ کاش ہر لڑکی ایسا سوچے تو مرد بھی خود کو سجانے کی بجائے اپنی نیت و اخلاق کو سنواریں گے۔ وہ اس کی طرف کھسکا اور جیکٹ کی پاکٹ سے ہاتھ نکال کر اس کے یک ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیے۔ ایسے مت کریں، بس ہیٹر کے پاس بیٹھوں گی تو گرم ہو جائیں گے۔ شرم سے گلابی ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ کھینچنے چاہے۔ اس کا مضبوط گرم لمس عجیب سے احساس سے دوچار ہو رہا تھا۔ اس کا معصوم دل دھڑک اٹھا۔ جانتا ہوں ہیٹر کے پاس ہاتھ گرم ہو جائیں گے، میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دباتا وہ اسے گھور کر ہاتھ چھڑوانے کی کوشش سے روک گیا۔ سچ کہوں تو جو تمہارا لائف پارٹنر ہوگا، میں کبھی کبھی اس کی قسمت پر رش کرتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا، اس کی بھاری ہاتھوں کی تپش اس کے وجود میں پھیل گئی۔ وہ یکدم ہاتھ کھینچ کر اٹھی۔ اس کی قسمت پر لوگ افسوس کریں گے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اپنے ہاتھوں پر نرم ٹھنڈا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو رش کے کروں گا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ بلینکٹ کھولتے اپنی جگہ تھم گئی تھی۔ اور وہ رش کیوں کرے گا؟ اگر وہ اتنی قیمتی تھی تو اسے چھوڑنے کا کیوں سوچ رہا تھا؟ ماما، ابھی رات بھائی اپنے فرینڈ دراب کی فیملی کے ساتھ انیکسی میں کیوں جا رہے تھے؟ عزا حیرت زدہ سی وہاں آئی تھی اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ رخشندہ بیگم بری طرح پریشان ہو گئی۔ ایک رات پہلے ان کی رات سے بحث ہوئی تھی اور وہ ناراضگی سے یہ کہتے ہوئے چلا گیا تھا کہ آپ رشتہ لے کر نہیں جاتی تو ٹھیک ہے، دراب کی مدر مجھے بیٹا سمجھتی ہیں، انہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ انہیں بے چینی ہوئی تھی۔ ایسے کیسے وہ لوگ رات کا رشتہ لے کر جائیں گے؟ اور امان اللہ پاگل نہیں ہے جو ہمیں رات کے ساتھ نہ دیکھ کر بھی رشتہ دے گا؟ مگر اب جو عزا نے اطلاع دی ان کا دل بند ہونے لگا۔ وہ واقعی دراب کی ماں کو لے آیا؟ ان کے کلیچے پر ہاتھ پڑا۔ عروج جا کر دیکھو تو کیا چل رہا ہے وہاں۔ انہوں نے عروج کو بھیجنا چاہا کیونکہ وہ اکثر وہاں جاتی رہتی تھی۔ کیا فائدہ، میں جا کر اپنی ناک نہیں کٹوا سکتی کہ ماں بہنوں کو فکر نہیں تھی، اس لیے گھر کا اکلوتا بیٹا پرائے لوگوں کے ساتھ وہاں گیا۔ عروج تو صاف انکار کر گئی، وہ اس کے الفاظ پر جذبت سے ہوں۔ عزا تم چلی جاؤ، جا کر دیکھو آخر اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ کہیں ہاں تو نہیں کر دیا مان اللہ نے؟ جو حال بیٹیوں نے کر رکھا تھا وہ لوگ تو اتنا اچھا رشتہ ملنے پر خوشی سے بے حال ہو گئے ہوں گے۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی چکراتی رہی۔ اکلوتا بیٹا تھا، آج ان کی غیر موجودگی میں رشتہ ہو جاتا تو مطلب بیٹا ہمیشہ کے لیے پرایا ہو جانے والا تھا۔ میں تو بالکل نہیں جاؤں گی، ہمارا فوراً مجھے جتائے گی کہ ہمارا بھائی ان کا ایک بہنوئی بن گیا اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکے۔ عزا کی فکر بھی بڑھ چکی تھی۔ نکاح میں نہیں بھیج رہی کہ کوئی جتائے گا، وہ تل ملا کر بولے۔ عزا اٹھ کر باہر گئے۔ آج باپی ساری رات کان کھینچتے ہیں اس کے، ساری باپ کی شے ہے، پرائے لوگ لے کر جا پہنچا۔ ان کا صدمہ کم ہونے والا نہیں تھا۔ عروج بھی چپ بیٹھی تھی۔ لے اب خاندان میں مٹھائی بانٹ دے ماما، عزا نے آتے ہی ہاتھ جھاڑے۔ رات بھر خوش نظر آ رہے تھے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آنٹی کہہ رہی تھی فکر مت کرو، جب کہو گی تب شادی کر لیں گے۔ عزا کی اطلاع پر ان کا دل دہل گیا۔ عروج اداس سے اٹھ کر چلی گئی۔ رشتہ ہو بھی گیا؟ کہاں ہے رات؟ وہ غمزدہ سے سوال کرنے لگے۔ وہ بھی چلے گئے۔ عزا بیزار ہوئی۔ وہ گھر آئے بغیر چلا گیا؟ انہیں لگا آج اکلوتا لخت جگر پر آیا ہو گیا ہے۔ یکدم ملال سا ہوا تھا، اگر بیٹی کی خوشی میں شریک ہو جاتی تو کیا جاتا، عزت بھی رہ جاتی اور بیٹا بھی راضی ہوتا۔ لڑکی بھی شکل و صورت میں کم نہیں تھی۔ لڑکی نے ہمارے گھر آنا تھا، ہم نے تو نہیں جانا تھا کہ ان کی بے بسی اور غربت دیکھتی رہی۔ ہمارے پاس پیسہ ہے تو کیوں مزید کا لالچ کیا؟ یا اللہ، اب انہیں وہ بات بھی سمجھ آ گئی جو راز سمجھا رہا تھا، منت سے، مان سے، ناراضگی سے۔ عزا کا بس نہیں چل رہا تھا، جا کر انیکسی والوں کے چہرے سے مسکراہٹ نے اچھلی۔ جب سے مہمان گئے تھے وہ احتجاجاً کمرے میں بند تھے۔ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ ہمراہ اس کے رونے پر زچ ہو گئی۔ صبح سے کمرہ بند کر کے پڑی ہوئی ہو، یہ سب کر کے اگر سمجھتی ہو تمہاری بات مانی جائے گی تو تم غلط ہو۔ ہمراہ نے اس پر واضح کیا کہ یہ سب واقعی فضول ہے۔ سب سے پہلے میرا ہی رشتہ کیوں کیا؟ وہ خفگی سے چلائے۔ وہ برا ابھی بھی تو ہے، پہلے ان کی باری ہے۔ اس کی بات پر مبرہ نے اسے گھورا۔ مجھ سے چھوٹا ہے وہ، مزید بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ڈپٹنے پر وہ دب گئی۔ عمرہ آپو کے تو ایج فیلو ہے نا؟ اور اس کے جملے پر عمرہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ ہونک سی گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ سرا بہت ہوگی بےہودگی، کسی کے بھی ساتھ نام جوڑ دو گی؟ عمرہ جانتی تھی اگلا نمبر اس کا ہے۔ ان لوگوں نے تمہارا کہا ہے، زبردستی لڑکی تھمانے کا گھٹیا رواج ہمارے ہاں الحمدللہ نہیں ہے۔ قسمت میں جس کا لکھا ہو اسی کا جوڑ بنتا ہے، چھوٹے بڑے سے فرق نہیں پڑتی۔ ہمراہ کے سمجھانے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ سب لوگوں نے اپنے آنے والے رشتوں سے انکار کر دیا اور مجھے پوچھا تک نہیں۔ ایک میں ہی بوجھ ہوں اس گھر پر، میرے جانے سے آسانی ہو جائے گی سب کو۔ اس کی بات پر تینوں بہنیں شوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ڈرامہ بند کرو، رشتہ ہوا ہے، شادی نہیں کی۔ مبرہ اکتا گئی تھی۔ میں نے خود سنا ہے، ابو نے امی سے کہا جلد شادی بھی کر دیں گے۔ میں اتنی بری لگتی تھی تو میرے پیدا ہوتے ایک گلا دبا دیا ہوتا۔ آج وہ جی بھر کر جذباتی ہو رہی تھی۔ ہمراہ نے اسے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے اکتا کر اسے دیکھا۔ عمرہ اور مبرہ اپنی اپنی جگہ لیٹ چکی تھی۔ میں رکاوٹ ہوں سب خوشیوں کی، میرے جاتے سب خوش ہو جائیں گے۔ وہ اپنی جذباتی تقریر ضائع جاتی دیکھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ سرا پلیز، ابو یامی نے سن لیا تو پریشان ہوں گے۔ عمرہ نے اسے ٹوکا۔ وہ رکی اور پھر بند دروازے کی سمت دیکھا۔ آنکھیں چمک اٹھیں۔ صرف پریشان ہوں گی،
یہ مت سمجھنا کہ تمہاری بات مان لیں گے۔ اس کے دوبارہ منہ کھولنے سے پہلے ہمراہ نے جتایا، نہیں ہوں گی پریشان، میری فکر کسی کو نہیں، میں بھی اب صرف اپنا سوچوں گی، میں وہ ہر کام کروں گی جو منع کیا تھا، اور میں گھر کے کام نہیں کروں گی۔ اس نے دیکھا تینوں اثر لیے بنا بیٹھی تھی۔ میں نیٹ کا غلط استعمال کروں گی، اب بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اب ایف بی استعمال کروں گی، لڑکوں سے دوستی کروں گی، فلرٹ کروں گی، اور اس بات پر اس نے بڑی تینوں سے زبردستی گھوری ملی۔ وہ اب تسلی سے لیٹ کر اپنے اوپر چادر پھیلا رہی تھی۔ ایسا ہی کروں گی، وہ ارادہ کر چکی تو نقصان کی پرواہ کیے بغیر۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، 2 ٹکے کی لڑکی مجھے استعمال کرے گی؟ وہ تنفر سے کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے بولا۔ ہوا کیا ہے؟ اس کے خونخوار نظروں پر سوال کرنے والا دب گیا۔ اب تک میرے ساتھ وقت گزارتی رہی، خود محبت کا اظہار کیا، اور اب اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ میں نے شادی کی بات کی تو بات بدل گئی۔ وہ مجھے پاگل سمجھتی ہے، بلڈی راسکل۔ وہ دھاڑا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تم نے شادی کی بات کی، مگر کیوں؟ حیرت سے بھرا سوال ہوا تھا۔ وہ چونک کر رکا، پھر خفت سے نظریں گھما۔ میں سیریس ہو رہا تھا، سوچا کہ وہ انوسینٹ ہے، اسی سے شادی کر لوں گا۔ اسٹیٹس ڈزنٹ میٹر۔ میں روباہ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے پاگل بنا رہی تھی۔ میرا مذاق اڑاتی ہوگی، میں کیسے اس لڑکی کے لیے سیریس ہو سکتا ہوں؟ وہ لڑکی میرے ٹائم پاس کر رہی تھی اور میں، اس نے بے بسی سے کہا۔ اسے پاگل بنائے جانے کا غم ستا رہا تھا۔ مصعب اور حذیفہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم بھی تو ٹائم پاس ہی کر رہے تھے، پھر کیا غم ہے؟ حذیفہ نے اطمینان سے کہا۔ ٹائم پاس کر رہا تھا، میری غلطی تھی، اسی لیے سوچا اب شادی کروں گا۔ وہ لڑکی ہو کر میرے جذبات کے ساتھ کیسے کھیل سکتی ہے؟ انصب کھیل نہیں ہے۔ وہ ضب سے مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ مجھے پہلے دن سمجھ جانا چاہیے تھا، جب اس کا پہلا سوال میری ایف بی پر لگی تصویر کے بارے میں تھا، کہ وہ میں ہوں یا کسی کی چرائی ہے۔ یعنی وہ پکچر دیکھ کر آئی تھی۔ جن باتوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا وہ اب سوچ رہا تھا۔ جب فرینکنیس ہوئی، میں نے مذاق میں کہا وہ پکچر میری نہیں ہے۔ میں تو مذاق میں خود کو عام لڑکا ظاہر کر رہا تھا، مگر وہ بیزار ہو گئی۔ اب وہ کہتی ہے وہ انگیجڈ ہو چکی ہے اور میں اسے میسیج نہ کروں۔ اتنا روڈلی میسیج کیا؟ اتنی انسلٹ فیل ہوئی ہے مجھے، وہ تیز ہوتے تنفس سے بولا۔ ہو سکتا ہے وہاں کے اس کے گھر والوں نے بیچاری کو کہیں اور انگیج کر دیا ہو۔ مصعب نے سمجھایا۔ اتنی بیچاری تھی تو مجھ سے کیوں فلرٹ کیا؟ وہ محبت کے اظہار اور تھرڈ کلاس محبت بھرے جملے، اتنی چیپ لینگویج جسے میں نے خام خواہ برداشت کی۔ وہ مجھے ایسے یوز کر کے بھاگ نہیں سکتی، انصر کو پاگل نہیں بنا سکتی۔ اگر یہ اس کی عادت تھی تو اب اس کا انجام بھی بھگتے گی۔ اب جو میں کروں گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسے شادی کروں گا اور پھر چند دن رکھ کر چھوڑ دوں گا۔ اسے بتاؤں گا کسی مرد کے جذبات سے کھیلنا کیسا ہوتا ہے۔ ساری عمر اپنی غلطی پر روئے گی۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ تم یہ سب کرو گے؟ انصر تم؟ حذیفہ نے حیرت اور بے یقینی سے سوال کیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ مان جائیں گے؟ مصعب سنجیدہ ہوا۔ اس کے ماں باپ؟ اس نے بات کاٹی۔ ان سے پوچھے گا کون؟ یہ شادی اب ضرور ہوگی۔ اس کی مسکراہٹ عجیب تھی۔ وہ دونوں چونکے۔ جاری ہے۔